فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں جو مریں اور اپنی بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو یعنی سرپرستو، تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ 2-4 دن پہلے جو عدتوں کا بیان آیا تھا آیت کے اندر، اس میں ہم نے تمام عدتیں بیان کر دی تھیں۔ فوت شدہ آدمی کی جو بیوی ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن کہلائی جائے گی۔ یہ 4 ماہ 10 دن تب ہے جب شوہر کا انتقال پہلی تاریخ کو ہو، لیکن اگر انتقال پہلی تاریخ کو نہیں تو پھر عدت کے دن 130 بنیں گے، یعنی ان کی گنتی پوری کی جائے گی 130 دن۔ لیکن یہ عدت یاد رہے کہ غیر حاملہ کی ہے۔ حاملہ کی عدت وہی وضع حمل، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، چاہے 1 دن بعد پیدا ہو، چاہے اپنے 8 ماہ گزار کر 9 ماہ گزار کر بچہ پیدا ہو، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہی چہرے گی۔ یہاں پر 3 عدت کے مسائل بھی ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جو شوہر کی وفات کی عدت ہے یہ طلاق بائن کی عدت ہے۔ ان دونوں عدتوں میں بیوی کے لیے یہ جائز نہیں، جو عدت یہ گزار رہی تھی وہ عورت، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بناؤ سنگار کرے۔ بناؤ سنگار کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے تیل مہندی سے ہو، چاہے آج کل کے اپٹن یا میک اپ کی چیزوں کے ساتھ ہو، یا رنگین خوشبودار کپڑے پہننے سے یا زرکیلے بڑکیلے کپڑے پہننے سے، ان تمام چیزوں سے اس کو روکنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر عورت نہیں رکتی تو جو روکنے پر اس کو قادر ہے وہ نہیں روکے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، تو جو روکنے پر قادر ہے وہ اس کو روکے گا۔ اس دوران عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری یہ ہے کہ جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو اس کے لیے بناؤ سنگار کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے عموماً بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہے جی، اس کا اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کی بھی عدت ہوگی، تو فوت شدہ کی عدت جو ہے یہ مطلقاً ہر طرح کی خاتون پر گزارنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ بچی ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے وہ جوان ہو، جیسی بھی ہے، سب کے لیے اگر رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ رخصتی کی عدت جو ہے وہ تھوڑا الگ ہے، آگے آیت میں بیان ہوگا، تو اس لیے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس صورت میں بھی فوت شدہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن یا 130 دن گزارنا لازم ہے۔ پھر اس آیت کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، جن کے شوہر فوت ہو گئے، وہ اگر بعد میں کسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کرنے کی ان کو اجازت ہے، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ کسی جگہ پر متفق ہیں اور اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ جس سے نکاح کرنے میں ان کو کوئی حرج لازم آئے، تو سرپرستوں کو وہاں پر روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ مشورے کے ساتھ وہاں پر نکاح کر سکتی ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ
علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ عدت گزارنے والی عورت کو پیغام نکاح بھیجنا یا اس سے وعدہ کر لینا نکاح کا یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک عورت عدت گزار رہی ہو تو عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے نکاح کرنے کی خواہش اگر دل میں پیدا ہو گئی تو اس کو دل میں ہی رکھا جائے، اس کو آگے بیان نہ کیا جائے، اور اگر چھپے الفاظ میں، ایسے الفاظ میں کہ جس سے نکاح کا مطلب ظاہر نہ ہو، اس کی تعریف مقصود ہو، اور تعریف سے خالی ایک ہلکا سا اشارہ دینا مقصود ہو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات یوں اس کو پہنچا دی جائے کہ جیسے آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، یا آپ کا جو سیرت ہے وہ بہت اچھی ہے، اس طرح کی بات کرنا جس سے پیغام نکاح چھپے لفظوں میں پہنچے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کھلے لفظوں میں نکاح کی بات کرنا یا اسے نکاح کا وعدہ کرنا یا نکاح کی بات پکی کر لینا، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دوران عدت نکاح حرام ہے، اور اگر کوئی اس کو حلال سمجھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حلال ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ